امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں ایک واقعہ کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح سلف ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اخبرنی محمد بن قاسم العثمانی غیر مرۃ، مجھے محمد بن قاسم العثمانی نے کئی بار یہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں فسطاط پہنچا۔ الفسطاط ایک شہر کا نام تھا جسے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا، اور ابھی مصر میں ہے یہ۔ کہتے ہیں میں جب فسطاط پہنچا تو میں شیخ ابو الفضل الجوہری کی مجلس میں گیا۔ ابو الفضل الجوہری، ان کے بارے میں علامہ الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ واعظ العصر العلامہ ابو الفضل عبداللہ بن الحسین المصری ابن الجوہری، انہیں کہتے ہیں یہ واعظ تھے، اور العلامہ انہیں کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا شیخ ابو الفضل الجوہری کی مجلس میں، اور میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی اور زہار بھی کیا اور ایلا بھی کیا، یعنی اپنی بیویوں کا۔ پھر جب درس ختم ہوا تو یہ اپنے گھر کی طرف گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا کچھ لوگوں کے ساتھ، ان کے گھر پر پہنچا، اور جب وہ اپنی دہلیز پر بیٹھے تھے لوگوں کے سامنے، تو میں چونکہ نئے تھے اور غیر معروف تھے، اجنبی تھے، اور کوئی شخص وہاں نہیں جانتا تھا مجھے، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا هل لک من کلام اراک غریبا هل لک من کلام، میں تمہیں اجنبی پاتا ہوں، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ قلت نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ قال لجلسائه افرجوا له عن کلامه، اپنے جو ساتھی لوگ بیٹھے تھے ان سے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے راستہ دے دو، یہ کہنا چاہتا ہے کچھ۔ فقاموا وبقيت وحدي معه، یہ لوگ اٹھ گئے اور میں اکیلا رہ گیا ان کے ساتھ۔ فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يمكن ولا يصح أن يكون لأن الظهار منكر من القول وزور۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا، جن شخص سے یہ بات کر رہے تھے، کہ آج میں آپ کی مجلس میں تھا اور میں نے آپ کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا اور آپ نے سچ کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی اور آپ نے سچ کہا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، اور یہ صحیح بھی نہیں ہے کیونکہ زہار منکر ہے اور جھوٹ بھی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پڑھیں۔ وذلك لا يجوز ان يقع من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ رد ہے، اور علم کی روشنی میں رد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا، تو ان کا اشارہ اسی طرف تھا۔ تو محمد بن قاسم العثمانی کہتے ہیں اس شیخ کے بارے میں، یعنی ابو الفضل الجوہری کے بارے میں کہتے ہیں کہ فضمنی الى نفسه وقبل رأسی، انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرے سر پر بوسہ دیا۔ وقال لی انا تائب من ذلك، انہوں نے کہا میں اسے توبہ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ عنی من معلم خیرا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ثم انقلبت عنہ وبکرت الى مجلسه فی اليوم الثانی، کہتے ہیں محمد بن قاسم العثمانی کہتے ہیں، اور اس واقعے کو جیسے میں نے پہلے بتایا امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ تو کہا انہوں نے کہ دوسرے دن میں سویرے ان کی مجلس میں پہنچا، اور فَأَلْفَيْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْجَامِعِ، میں نے پایا کہ یہ پہلے سے موجود ہیں اس مسجد میں۔ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ فَلَمَّا دَخَلْتُ مِنْ بَابِ الْجَامِعِ وَرَآنِي نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ، یہ ممبر پر بیٹھے تھے، اور جیسے انہوں نے مجھے دیکھا آتے ہوئے زور آواز سے مجھے پکارا، کہا مرحباً بمعلمی، اے میرے معلم مرحباً ہو، آپ آئیے، خوش آمدید کیا ان کو۔ افسحوا لمعلمی، میرے معلم کے لیے جگہ چھوڑو۔
جگہ دو انہیں آنے کے لیے۔ فتطاولت الاعناق الی وحدقت الابصار نحوی، کہتے ہیں کہ گردنیں میری طرف گھومنے لگی اور لوگ مجھے میری طرف دیکھنے لگے۔ وتعرفنی یا ابا بکر، یہ کہتے ہیں امام ابو بکر ابن العربی کو، خود انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں تم مجھے جانتے ہو، یعنی ان کا معنی یہ تھا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کتنا حیادار ہوں۔ یشیر الی عظیم حیائہ فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظم حیائہ، بہت شرمیلے تھے، اچانک کوئی کچھ بات انہیں کہتا تو یہ شرم و حیا میں ان کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ خود ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا سرخ ہوتا تھا ان کا چہرہ جیسے کہ اس کے اوپر جلنار لگا دیا گیا ہے، یعنی جلنار یہ انار کے پھول کو کہتے ہیں۔ قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعوني حتى بلغت المنبر، لوگ سب دوڑے ان کی طرف لپکے پہنچے اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ان کو لے کر آنے لگے ممبر کی طرف، اور ممبر پر یہ شیخ بیٹھے تھے جن کی اصلاح انہوں نے کل کی تھی۔ وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، میں اپنی شرم سے اور اتنا زیادہ میں شرمیلا ہوا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میں کس زمین پر آ گیا ہوں۔ والجامع غاص بأهله وأسال الحياء بدني عرقا، میرے جسم پر سے پسینہ گرنے لگا۔ وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، شیخ لوگوں کی طرف مڑے اور یہ کہا کہ میں تمہارا معلم ہوں اور یہ میرے معلم ہیں۔ لما كان بالامس قلت لكم، غور کریں انہوں نے کہا اتنا بڑے مقام پر، تعلیم دینے کے مقام پر، امام الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں کہ ان کو کہا ہے کہ یہ واعظ تھے اور واعظ و نصیحت کرنے والے اور علامہ تھے۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ شیخ جو ہے یہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہارا معلم ہوں اور یہ میرے معلم ہیں۔ لما كان بالامس قلت لكم، کل میں نے یہ کہا تھا تم سے، آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطلق وظاہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا، طلاق دیا اور ظہار کیا، اور تم میں سے کسی نے جس نے مجھ سے یہ بات سنی ہے مجھ پر رد نہیں کیا۔ فما كان احد منكم فقح عني ولا رد علي فاتبعني الى منزلي، یہ شخص میرے ساتھ میری منزل میرے گھر تک پہنچا۔ وقال لي كذا وكذا، اور اس نے مجھے ایسے اور ایسی بات کہی ہے، ما جرى بيني وبينه، جو میرے اور اس کے درمیان ہوئی۔ وانا تائب عن قولي بالامس وراجع عنه الى الحق، میں اپنے قول سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے کل کہا تھا اور میں حق کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، تو جس نے مجھ سے سنا ہے جو کل حاضر تھا تو یہ اس بات پر اب نہ جائے۔ ومن غاب فليبلغه من حضر، اور جو اس مجلس سے غائب ہے تو جو موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے۔ فجزاه الله خيرا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے۔ وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون، پھر انہوں نے دعا کی اور لوگ وہاں پر ان کی دعا پر آمین کہتے رہے۔ امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد فانظروا رحمكم الله الى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رئاسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين فاقتدوا به ترشدوا۔ امام ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تم پر رحم کرے اس دین متین کو، اور تمام لوگوں کے سامنے اعتراف دیکھو علم کے لیے، اس کے اہل کے لیے، جو ایسے شخص سے ظاہر ہوئی جو ایک منصب پر اور مقام پر تھا، جو لوگوں میں مشہور تھا، اس شخص کے لیے جو اس کے لیے اجنبی تھا، مجہول تھا، اس کو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہے کون، یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ ایسوں کی اقتدا کرو، ہدایت پاؤ گے۔
یہ قصہ بہت عبرتناک ہے ان لوگوں کے لیے جو شرم و حیا محسوس کرتے ہیں اور عار انہیں روکتا ہے لوگوں کے سامنے اعتراف کرنے سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حق کو قبول کرنے کی ہم سب کے اندر یہ توفیق دے اور گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر مغالق للشر، اللہم زینا بزینة الایمان وجعلنا ہداة مہتدین والحمد للہ رب العالمین۔